قائد و جہاں، مالک انس و جاں، وارث قرآن، روح کل ایمان، جناب حضرت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اسپیڈ کو کم کریں کسی طریقے سے، ایک صلوات اور اس سے اونچی آواز میں تلاوت فرمائے۔ ایکو کم کریں، آواز شور ہے، ڈبل ہے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے۔ صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ حسب عادت، حسب روایت، حسب سبق، مجلس سید الشہداء، مجلس امام علی مقام علیہ السلام کی ابتدا اللہ کے پاک قرآن سے کرنا چاہتا ہوں۔ استاد کا دیا ہوا سبق، پیر امجد شاہ جی، استاد کا بتایا ہوا طریقہ، مذہب کی ضرورت، مذہب کی آواز کہ گفتگو کا آغاز دشمن ہے اس پہ لعنت کرو۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ تب ہے جو علی کہے وہ مانو، جو علی کے مقابلے پہ آیا اس پہ لعنت کرو۔ لعنت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ کو ماننے کا فائدہ تب ہے کہ تمہاری بیٹیاں، تمہارے گھر والے، تمہارے پردہ دار اپنی زندگی گزاریں سیدہ کی سیرت کے مطابق، بیبیاں سیرت سیدہ پہ عمل کرے، اور جو علی کے شیعہ ہیں وہ سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرے۔ نعرہ حیدری، کیونکہ اتنی دیر تک نہیں کرتے ہم شعابیہ پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے، جو سیدہ کا حق کھا جائے اسے ہم چھوڑا نہیں کرتے۔ بے شک یاد رکھیے گا، پوری توجہ، پنجتن پاک میرے شیعہ سنی بھائیوں، اہل بیت کو ماننے کا فائدہ ہی تب ہے جس طرح اہل بیت نے فرمایا ویسے زندگی گزارو، اور صرف ویسے زندگی نہیں گزارنی بلکہ ان کے دشمنوں کے ساتھ اظہار نفرت کرو، ان کے قاتلوں پہ لعنت کرو۔ یہی تعلیم دی گئی ہے زیارات کے اندر۔ آپ آل محمد کے ساتھ جتنی زیارات منسوب ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، سب سے پہلے درود و سلام ہے، اس کے بعد ان کے دشمنوں پہ، ان کا حق غصب کرنے والوں پہ، اور اس حق غصب کرنے والوں پر، خاموش رہنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی سنی بھائی مجلس میں بیٹھا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میری فلاں منت مانی تھی پوری نہیں ہوئی، جاؤ میں آج ممبر پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، فلاں دعا مانگی تھی، مجھے کسی نے کہا تھا غازی کے علم کے نیچے جا کے مانگ، ابھی تک پوری نہیں ہوئی، غازی کے قاتل پہ لعنت کر۔ جو حضرت عباس کی عصمت کے قائل نہیں ان پہ لعنت کر، جو حضرت عباس کی سیادت کے قائل نہیں ان پہ لعنت کر، جو حضرت عباس کی توہین کرتے ہیں ان پہ لعنت کر، پھر حضرت عباس کو واسطہ دے حسین کی بیٹی سکینہ کا۔ خدا تیری ہائے قبول کرے۔ میں تمہیں عمل بتا دیتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ علی تیری مدد فرمائے تو یا علی مدد کہنے سے پہلے علی کے قاتلوں پہ، علی کے دشمنوں پہ، علی کا حق غصب کرنے والوں پہ لعنت کر۔ اور وہ لعنت کرنا کوئی گالی دینا نہیں ہے۔ جو میرے اہل سنت بھائی مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ شیعت کس چیز کا نام ہے۔ وہ لعنت کرنا، تبرہ کرنا، یہ گالی نہیں ہے۔ شیعہ مذہب گالیاں دینے والوں کا مذہب نہیں ہے۔ وہ لعنت اور تبرہ کرنا کیا ہے؟ لعنت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ اس پہ اوپر تیری رحمت نہ جائے،
اس سے اپنی رحمت دور کر دے، اس کی نسل سے رحمت دور کر دے، اس کے ماننے والوں سے اپنی رحمت دور کر دے. یہ ہے لعنت. اور تبرہ کیا ہے؟ کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی ہمدردی نہیں. کیوں؟ میں اس سے اظہار برات کرتا ہوں. یہ ہے تبرہ. اس کا حکم آل محمد نے دیا ہے ہر عبادت میں، ہر ریاضت میں، ہر لمحے. اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر آل محمد کو ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. ورنہ یاد رکھنا، اگر تو چاہتا ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ آج کی مجلس فخر شاہ جی نے مجھے بتایا بالخصوص، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. رستے میں آتے ہوئے میرے گوش گزار کیا گیا، بٹی صاحب نے بھی فرمایا، بٹ صاحب نے بھی، کہ یہ مجلس جو ہوتی ہے ہماری، یہ مجلس عزا خانے کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں امام بارگاہ میں، زیادہ تعداد اہل سنت بھائیوں کی آتی. وہ پریشان ہوتے ہیں، کسی کے پیپروں کا مسئلہ ہے، کسی کی فیملی کا مسئلہ ہے، کسی کو 10 سال ہو گئے یہاں آئے ہوئے، کہ بلا وہ یہاں پہ آتے ہیں منتیں مرادیں ماننے کے لیے. تو میں نے کہا میں ان کو آج بتا کے جاؤں گا کہ اگر کوئی منت تمہاری پوری نہیں ہو رہی تو علم کے نیچے کھڑے ہو کے عباس کو واسطہ دے سکینہ کا، کیونکہ یہ ایسا واسطہ ہے جو رد نہیں ہوتا. خدا تمہاری ہائے قبول کرے، خدا تمہاری عبادت قبول کرے. کتنا مان تھا علی کی بیٹی کو عباس پہ. خدا ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کرے. میں جناب سیدہ سے معافی کا طلبگار ہوں. میری آقا زادی مجھے معاف کرنا، امیر المومنین کے عشق میں فضائل زیادہ پڑھ گیا ہوں. مصائب کوشش کروں گا مکمل پڑھوں، لیکن حضرت عباس کی شہادت مکمل نہ کوئی پڑھ سکا ہے نہ کوئی پڑھ سکے گا، کیونکہ غازی بہت بڑا نقصان ہے حسین کا. خدا تمہاری ہائے قبول کرے، خدا تمہاری ہائے قبول کرے. کوشش کرنا یہ سر ننگا کر لو. آداب مجلس ہوتے ہیں، ننگے سر ہو کے حسین کی مجلس سنو. یہ تہذیب اعضاء ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تہذیب اعضاء یہ ہے کہ جب مصائب پڑا جائے تو اس وقت سر ننگا ہونا چاہیے. اور حلقے کے ماتمی بیٹھے ہیں، سید و سردار تشریف فرمائیں. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. علی اکبر کا مصائب پڑا جائے نا تو جوانوں کا حق بنتا ہے مصائب سنیں بھی اور سینے کا ماتم کریں، کیونکہ سینے کا ماتم حصہ ہے علی اکبر کا. نہیں سمجھ آئی تم لوگوں کو؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے. سکینہ کا مصائب ہو تو رخسار پہ تماچا مار کے رویا کرو، کیونکہ یہ رخسار کا تماچے کا ماتم یہ حصہ ہے سکینہ کا. ہووے شیعہ پہ ہائے نہ آکھے. جب ہونا غازی کا مصائب کوشش کیا کرو سر پہ ہاتھ مار کے کہا کرو ہائے ابا.